میں نبی کے نور کی بات کرنے لگا ہوں، میں نبی کے شجرے کی بات کرنے لگا ہوں، میں نبی کے نسب نامے کی بات کرنے لگا ہوں۔ آپ سنیں اور سن کر کے بولیں ذرا سبحان اللہ۔ آدم کے بیٹے شیش، شیش کے بیٹے یانس، یانس کے بیٹے قینان، قینان کے بیٹے میلائل، میلائل کے بیٹے بیارت، بیارت کے بیٹے ادریس، ادریس کے بیٹے متوشق، متوشق کے بیٹے لمکنے کا نام، لمکنے کا نام کے بیٹے نوح، نوح کے بیٹے سام، سام کے بیٹے ذوالحاد، ذوالحاد کے بیٹے شالح، شالح کے بیٹے عابر، عابر کے بیٹے داتا، داتا کے بیٹے رابع، رابع کے بیٹے سارخ، سارخ کے بیٹے ناخور، ناخور کے بیٹے تاریخ، تاریخ کے بیٹے ابراہیم خلیل اللہ۔ ہاتھوں کو اٹھا کر کے کہہ دیں ذرا سبحان اللہ۔ میں نبی کا شجرہ پڑھنے لگا ہوں، آپ ملاحظہ کر لیں، محبتوں سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ آدم کے بیٹے شیش، شیش کے بیٹے یانس، یانس کے بیٹے قینان، قینان کے بیٹے میلائل، میلائل کے بیٹے بیارت، بیارت کے بیٹے ادریس، ادریس کے بیٹے متوشق، متوشق کے بیٹے لمک نیک نام، لمک نیک نام کے بیٹے نوح، نوح کے بیٹے سام، سام کے بیٹے ذوالحاد، ذوالحاد کے بیٹے شالح، شالح کے بیٹے عابر، عابر کے بیٹے داتا، داتا کے بیٹے رابع، رابع کے بیٹے سارخ، سارخ کے بیٹے ناخور، ناخور کے بیٹے تاریخ، تاریخ کے بیٹے ابراہیم خلیل اللہ، ابراہیم خلیل اللہ کے بیٹے اسماعیل ذبیح اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ کے بیٹے قیدار، قیدار کے بیٹے عوام، عوام کے بیٹے حمل، حمل کے بیٹے ثابت، ثابت کے بیٹے سلمان، سلمان کے بیٹے الحیسہ، الحیسہ کے بیٹے الیسا، الیسا کے بیٹے عود، عود کے بیٹے عبا، عبا کے بیٹے عدنان، عدنان کے بیٹے معاد، معاد کے بیٹے نزار، نزار کے بیٹے مزر، مزر کے بیٹے الیاس، الیاس کے بیٹے مدرکہ، مدرکہ کے بیٹے خزیمہ، خزیمہ کے بیٹے کنانہ، کنانہ کے بیٹے نظر، نظر کے بیٹے مالک، مالک کے بیٹے فہر، فہر کے بیٹے غالب، غالب کے بیٹے لوئی، لوئی کے بیٹے کعب، کعب کے بیٹے مرہ، مرہ کے بیٹے کلاب، کلاب کے بیٹے قصی، قصی کے بیٹے عبد مناف، عبد مناف کے بیٹے ہاشم، ہاشم کے بیٹے عبد المطلب، عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ، اور عبداللہ کے بیٹے جناب محمد الرسول اللہ۔ تو شاہ خوبا، تو جانے جانا چہرہ ام الکتاب تیرا یا رسول اللہ، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری، جواب تیرا، تو سب سے اول تو سب سے آخر، ملا ہے حسن تمام تجھ کو، عمر ہے لاکھوں برس کی تیری مگر ہے تازہ شباب تیرا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، مسلک اعلیٰ حضرت مولانا فیضان رضا نوری صاحب قبلہ زندہ باد، زندہ باد، سبحان اللہ۔ اللہ اللہ۔ آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں، مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے میرے نور کو پاک صلبوں سے پاک رحموں میں منتقل فرمایا۔ اللہ اللہ۔ جب یہ نور حضرت عبداللہ کی پیشانی میں آیا، یہودیوں نے بعض نشانیوں سے پہچان لیا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود گرامی حضرت عبداللہ کے صلب میں آ چکا ہے۔ یہود کی ایک جماعت نے عہد کیا، جب تک عبداللہ کو نہیں مٹا دیں گے چین سے نہیں بیٹھیں گے، جب تک عبداللہ کو قتل نہیں کر دیں گے گھر واپس نہیں آئیں گے۔ عبداللہ کو مٹا دیں گے نور مصطفیٰ مٹ جائے گا، عبداللہ کو قتل کر دیں گے نور مصطفیٰ ختم ہو جائے گا۔ اللہ اللہ عہد کیا اور جنگل کی طرف نکل گئے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، حضرت عبداللہ تنہا شکار کرنے کے لیے جنگل میں پہنچ گئے۔ یہ پہلے سے ہی دھاک لگا کر کے بیٹھے تھے۔ انہوں نے دیکھا عبداللہ آج تنہا ہے، عبداللہ آج اکیلے ہیں۔ اللہ اللہ، حضرت عبداللہ کو چاروں طرف سے گھیر کر کے اپنی تلواریں نیاموں میں سے نکال کر کے بولے ہیں، اے عبداللہ آج تجھے کون بچائے گا، اے عبداللہ آج تیری حفاظت کون کرے گا۔ اللہ اللہ، دیکھیں آپ، اے عبداللہ آج تجھے کون بچائے گا، اے عبداللہ آج تیری حفاظت کون کرے گا۔ اللہ اللہ، ہم تجھے قتل کر دیں گے، ہم تجھے مٹا دیں گے، تجھے مٹا دیں گے، نور مصطفیٰ مٹ جائے گا۔
تجھے ختم کر دیں گے. مصطفیٰ کا نور دنیا میں آنے سے پہلے ہی ختم ہو جائے گا. ان کم نصیبوں کو کہاں پتا تھا فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے گی جسے روشن خدا کرے. نور حق اسلام ہے بجھا سکتا ہے کون؟ جس کا حامی ہو خدا اس کو مٹا سکتا ہے کون؟ جس کا حامی ہو خدا اس کو مٹا سکتا ہے کون؟ حضرت عبداللہ کی حفاظت کے لیے اللہ تعالی نے آسمان سے فرشتوں کی جماعت کو بھیج دیا. فرشتوں کی جماعت نے ان جو یہودیوں کو قتل کر ڈالا, فنار کر ڈالا. اللہ اللہ فرشتے آسمان میں پرواز کر جاتے ہیں. حضرت عبداللہ اپنے گھر کی طرف چلے جاتے ہیں. یہ سارا ماجرا, یہ سارا واقعہ حضرت وہب بن عبد مناف ایک جھاڑی کے پیچھے چھپ کر کے ملاحظہ کر رہے تھے. جب حضرت عبداللہ کی یہ شان حضرت وہب بن عبد مناف نے دیکھی, ان کے دل میں حضرت عبداللہ کی محبت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے. اپنے گھر پہنچتے ہیں, گھر والوں کو بلاتے ہیں اور مشورہ فرماتے ہیں. اے میرے گھر والوں, میں تم سے مشورہ کرنا چاہتا ہوں. گھر والے کہتے ہیں وہب بن عبد مناف بولے کیا مشورہ ہے؟ حضرت وہب بن عبد مناف فرماتے ہیں میری ایک بیٹی ہے جو بڑی نیک ہے, بڑی فارسہ ہے, اللہ اللہ جس کا نام آمینہ ہے. میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنی بیٹی آمینہ کا نکاح کر دوں. گھر والوں نے کہا کہ وہب بن عبد مناف کس کے ساتھ کرنا چاہتے ہو؟ حضرت وہب بن عبد مناف کہتے ہیں حضرت عبد المطلب کے بیٹے جو ہیں نا عبداللہ, میرا دل چاہتا ہے کہ انہی عبداللہ کے ساتھ میں میری بیٹی آمینہ کا نکاح کر دیا جائے. اللہ اللہ گھر والوں نے اتنا سنا, بڑے تعجب میں ہو کر کے بولے اے وہب بن عبد مناف تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا ہے؟ اے وہب بن عبد مناف تم ہوش میں بھی ہو یا نہیں ہو؟ پتا ہے تمہیں کیا بات کر رہے ہو؟ تم جانتے ہو عبد المطلب سردار قریش ہے, عبد المطلب سردار مکہ ہے, عبد المطلب خانہ کعبہ کے متولی ہے. تمہارے پاس میں چند بکریاں ہیں اور عبد المطلب بکریوں کے ریوڑ کے مالک ہیں. اللہ اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ گھر والوں نے کہا اے وہب بن عبد مناف اگر تم یہ سوچ رہے ہو کہ میں اپنی بیٹی کا رشتہ عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ کے لیے لے کر کے جاؤں گا اور میرے گھر والے بھی میرے ساتھ جائیں, تو وہب بن عبد مناف ہم تمہارے ساتھ نہیں جا سکتے. اللہ اللہ حضرت وہب بن عبد مناف فرماتے ہیں کوئی بات نہیں ہے, اگر تم میرے ساتھ نہ جاؤ گے تو میں اپنی بیٹی آمینہ کا رشتہ لے کر کے عبد المطلب کی چوکھٹ پر جاؤں گا. اگر قبول کر لیا تو اچھی بات, ورنہ میدان حشر میں جب عبداللہ کا رشتہ لانے والوں کی لسٹ کو کھولا جائے گا تو اس میں وہب بن عبد مناف کا بھی نام آ جائے گا. اللہ اللہ وہب بن عبد مناف حضرت عبد المطلب کی چوکھٹ پر پہنچے ہیں, دروازہ کھٹکھٹایا ہے, حضرت عبد المطلب نکل کر کے آئے ہیں. حضرت وہب قدموں میں گر کر کے بولے ہیں اے عبد المطلب آج میں تم سے کچھ مانگنے آیا ہوں. اے عبد المطلب آج میں تمہارے در کا بھکاری بن کے آیا ہوں. اے عبد المطلب آج میں خالی دامن تمہارے پاس لے کر کے آیا ہوں. اے عبد المطلب میرے خالی دامن کو بھر دیا جائے. حضور کے دادا فرماتے ہیں وہب بن عبد مناف قدموں میں سے اٹھو, ہم جسے بھیگ دیا کرتے ہیں قدموں میں گرا کر کے نہیں بلکہ سینے سے لگا کر کے دیا کرتے ہیں. اللہ اللہ حضرت وہب بن عبد مناف کو سینے سے لگایا ہے. حضور کے دادا نے فرمایا ہے اے وہب بن عبد مناف بتاؤ تمہاری کیا خواہش ہے, بتاؤ کس تمنا کو لے کر کے آئے ہو. حضرت وہب بن عبد مناف کہتے ہیں اے عبد المطلب میری ایک بیٹی ہے جو بڑی فارسہ ہے, بڑی نیک ہے, جس کا نام آمینہ ہے. میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میری بیٹی کا رشتہ تم اپنے بیٹے عبداللہ کے لیے قبول کر لو. میں اپنی بیٹی کا رشتہ تمہارے بیٹے عبداللہ کے لیے لے کر کے آیا ہوں. اللہ اللہ حضرت عبد المطلب نے سنا اور مسکرائے اور ارشاد فرمایا اے وہب بن عبد مناف تمہیں خالی نہ لوٹایا جائے گا, جاؤ تمہاری تمنا کو پورا کر لیا گیا ہے. حضرت آمینہ کا رشتہ حضرت عبد المطلب کے لیے قبول کر لیا گیا ہے. اللہ
اللہ اللہ جب حضرت وہب بن عبد مناف حضرت عبد المطلب کی بارگاہ سے چلے نا، چند ہی قدم چلے تھے، پھر مڑ کر کے دیکھتے ہیں حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں اے وہب بن عبد مناف آپ کیا دیکھ رہے ہو، آپ کیا چاہتے ہو؟ اللہ اللہ حضرت وہب بن عبد مناف عرض کرتے ہیں اے عبد المطلب تم سردار مکہ ہو، تم سردار قریش ہو، تم خانہ کعبہ کے متولی ہو، میرے پاس میں چند بکریاں ہیں، تم بکریوں کے ریوڑ کے مالک ہو، تم جتنے مالدار ہو میں اتنا مالدار نہیں ہوں، میں تمہارے لیول کا مالدار نہیں ہوں۔ اللہ اللہ حضرت وہب بن عبد مناف فرماتے ہیں عرض کرتے ہیں اے عبد المطلب یہ تو بتاؤ باراتی کتنے لے کر کے آؤ گے؟ اللہ اللہ حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں اے وہب بن عبد مناف ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، آج سے 3 دن کے بعد میں عبداللہ کے ساتھ 11 باراتی آئیں گے، تمہاری بیٹی کے ساتھ میں ہمارے بیٹے عبداللہ کا نکاح ہو جائے گا اور تمہاری بیٹی عبداللہ کے ساتھ میں آ جائے گی۔ اللہ اللہ حضرت عبداللہ کی بارات میں 11 لوگ پہنچے، حضرت عبداللہ کا نکاح ہو جاتا ہے حضرت آمینہ کے ساتھ، حضرت آمینہ حضرت عبداللہ کے گھر آ جاتی ہیں۔ تاریخ میں آتا ہے مورخین فرماتے ہیں کہ حضرت آمینہ 3 دن حضرت عبداللہ کے گھر میں رکی تھی اور 3 دن کے بعد میں جب اپنے گھر پہ پہنچی تو اپنے باپ حضرت وہب بن عبد مناف کے کاندھے پر سر رکھ کر کے رونے لگی۔ اللہ اللہ بیٹی بیٹی ہوتی ہے، باپ اپنی بیٹی سے بڑی محبت کرتا ہے، بیٹی بھی باپ سے بڑی محبت کرتی ہے۔ جب کاندھے پر سر رکھ کر کے حضرت آمینہ روئی ہیں، حضرت وہب کے بھی آنسو نکل کر کے آ گئے ہیں۔ اپنے آنسوؤں کو صاف کر کے حضرت وہب بن عبد مناف بولے ہیں اے بیٹی کیا تجھے کوئی تکلیف ہے؟ اے بیٹی تجھے کیا کوئی پریشانی ہے؟ بتا تو، یا عبداللہ تجھے ستاتے ہیں یا عبد المطلب تجھے پریشان کرتے ہیں؟ حضرت آمینہ نے اتنا سنا، آنسوؤں کو صاف کیا اور بولی ہیں اے میرے والد گرامی نہ مجھے کوئی تکلیف ہے نہ مجھے کوئی پریشانی ہے، اور مکہ شریف کے اندر عبداللہ کا کوئی جواب نہیں ہے اور عبد المطلب کا بھی کوئی جواب نہیں ہے۔ حضرت وہب فرماتے ہیں تو بیٹی کس وجہ سے رو رہی ہے؟ اللہ اللہ حضرت آمینہ عرض کرتی ہیں اے میرے والد گرامی میں شادی سے پہلے بھی کام و کاج کیا کرتی تھی، میں کنویں سے پانی بھی بھرا کرتی تھی، میں گھر میں بھی کام کیا کرتی تھی، لیکن جب سے میرا نکاح عبداللہ کے ساتھ ہوا ہے، جب سے میں عبداللہ کے گھر میں پہنچی ہوں، اگر کنویں سے پانی بھرنے کے لیے جاتی ہوں تو آواز آتی ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ جب میں گھر میں پہنچتی ہوں تو در و دیوار سے آواز آتی ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ اے میرے والد گرامی میں تعجب میں ہوں، جب سے عبداللہ کے گھر سے نکلی ہوں گھر پہنچنے تک اگر کوئی درخت پڑا تھا تو آواز آ رہی تھی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اگر کوئی پہاڑی پڑی تھی تو آواز آ رہی تھی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اگر کوئی درخت پڑا تھا تو آواز آ رہی تھی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ حضرت وہب فرماتے ہیں بیٹی یہ رونے کا سبب نہیں خوش ہونے کا سبب ہے، اس لیے کہ جو نور عبداللہ کی پیشانی میں تھا وہ تمہارے شکم میں آ چکا ہے، یہ تمہاری برکتیں نہیں ہیں، نور مصطفیٰ کی برکتیں ہیں۔ ہمارا ایمان ہے مصر والا ہے نہ دور والا ہے، اپنا آقا تو نور والا ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، مسلک اعلیٰ حضرت مولانا فیضان رضا نوری صاحب قبلہ، علماء اہل سنت، زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ۔